بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو سکھاؤں گی بینگن کے پکوڑے بنانا۔ اس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے ان میں ہے دھنیا، سرخ مرچ اور اس کے ساتھ زیرہ، نمک، ہلدی پاؤڈر، مرچ کا پاؤڈر یا آپ کٹی ہوئی مرچ لے لیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ہمیں گرم مسالہ کٹا ہوا چاہیے، اور یہ ہیں ہمارے انگریڈینٹس۔ اس کے ساتھ ہمیں چاہیے بیسن، میدا، وہ چیزیں جو آلریڈی ہم استعمال کرتے ہیں پکوڑے بنانے کے لیے۔ میدا ہے ہمارے پاس اور بیسن ہے دونوں ایکول کوانٹٹی میں ہے۔ اس کے ساتھ چاہیے بینگنس کو میں نے کر لیا ہے بریک سلائسز میں کاٹ کے، اس کو پانی میں بھگو لیا ہے اور پانی میں نمک ایڈ کر دیا ہے۔ یہ ہماری ٹپ ہے کہ آپ نے پانی میں نمک لازمی ایڈ کرنا ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ چلتے ہیں ریسیپی کی طرف۔ ایک بال لے لیا ہم نے، ایک بال میں ہم نے اپنا بیسن جو ہے وہ ایڈ کر دیا ہے۔ بیسن ایڈ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہمارا میدا۔ بیسن اور میدے کی کوانٹٹی سیم ہے، تو اب ہم اس میں میدا ایڈ کر رہے ہیں۔ میدا ایڈ کرنے کے بعد اب ہمارے جو انگریڈینٹس تھے جو میں نے آپ کو بتائے تھے وہ سبھی ایڈ کریں گے ہم۔ اس کے ایک بار پھر سے دیکھ لیں آپ لوگ۔ سرخ مرچ ہے، زیرہ ہے، ہلدی پاؤڈر ہے، نمک ہے، کٹی ہوئی مرچ ہے اور گرم مسالے کے ساتھ دھنیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سبھی انگریڈینٹس ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے۔ اب جو ایک موسٹ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ہماری، ٹھیک ہے، وہ ہے ہمارا گھی۔ 1 چمچ جو ہے ہم دیسی گھی اس میں ایڈ کر لیں، یا کشمیر گھی بھی آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی اچھا ٹیسٹ دے گا آپ کے کھانوں کو۔ اب اچھے سے اس کو ہم نے مکس کر لینا ہے۔ پانی ایڈ کرنے سے پہلے آپ اپنے انگریڈینٹس کو بیسن اور میدے کے اندر اچھے سے مکس کر لیں۔ اتنے اچھے سے مکس کریں کہ آپ کی جو بھی انگریڈینٹس ہیں، نمک، مرچ اور زیرہ پاؤڈر وغیرہ، یہ سبھی جو ہیں اچھے سے مکس ہو جائے۔ اب ہم اس کے اندر پانی ایڈ کر دیں گے۔ پانی ایڈ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس کو ہلاتے جائیں گے، اور تاکہ یہ ہمارا جو ہے امیزہ پیارا سا بن جائے۔ ہم اس کو مکس کرتے جائیں گے۔ پانی کی کوانٹٹی ہمیں کم لگ رہی ہے تو ہم اس کے اندر پانی اور ایڈ کر لیں گے۔ گھولتے جاؤ تاکہ اس کے اندر جتنا بھی یہ چھوٹے چھوٹے دانے بالز بن جاتے ہیں بیسن کے، وہ سارے جو ہیں ٹوٹ جائیں اور یہ ایک اچھے سے میزے کی شکل میں آ جائے۔ اس کام کے لیے ہم نے اس کے اندر آہستہ آہستہ پانی ایڈ کرتے جانا ہے اور اس کو ہلاتے جانا ہے۔ اور یہ سخت تھا، دیکھ سکتے ہیں آپ، اور آہستہ آہستہ جو ہے یہ پتلا ہوئے جا رہا ہے۔ میری طبیعت انتہائی ناساز ہے، اور پھر بھی میں نے سوچا کہ آپ کو آج کی ریسیپی بھی سکھا دیں تاکہ آپ اپنے کچن میں یہ بنائیں۔ اور بہت ایزی ریسیپی ہوتی ہے میری، ہمیشہ کی طرح۔ کوئی بھی ایسی چیز میں نہیں یوز کرتی جو ایک دیسی گھروں کے گھر میں آپ کو لگے کہ یہ انگریڈینٹس اب ہمیں کہاں سے ملے گا، ہمیں اس کے لیے بازار جانا پڑے گا یا کچھ بھی ایسا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے جو ہے وہ دیکھیں بیسن گول لیا ہے، بڑا اچھا سا ہمارا بیسن گول چکا ہے۔ اور جو بینگن ہے ہمارے سلائسز میں کٹے ہوئے، وہ نمک والے پانی میں پڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں ہماری دونوں چیزیں تیار ہیں۔ اب ہم دوسری طرف چلتے ہیں۔ ہم نے کڑھائی میں گھی رکھ کے اس کو گرم کر لیا ہے۔ گھی ہمارا آلموسٹ جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے۔ اب ہم جو بینگن ہے اس کو بیسن کے امیزے میں ڈپ کریں گے اچھے سے، اور اس کو ہم فرائی کرنے کے لیے ڈال دیں گے۔ گھی ہمارا دیکھیں کتنا گرم ہے، نہ ہی بہت زیادہ گرم ہے نہ ہی بہت ٹھنڈا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر بہت زیادہ گرم ہوگا تو بھی آپ کے جو بینگن ہیں وہ اندر سے کچے رہ جائیں گے۔ اس لیے ہم نے نارمل سی آنچ بھی دیکھ سکتے ہیں، بہت نارمل سی آنچ پہ ہم نے جو ہے اس سارے میزے کو رکھ لینا ہے۔ ہم نے سارے اندر ایڈ کر لیے ہیں۔ اب ہم اس کو فرائی کر لیں گے۔ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہے ہیں ہمارے بینگن کے سلائسز، بہت خوبصورت ہے،
ٹھیک ہے، کلر بھی ان کا بہت اچھا آ رہا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ فرائی ہوتے جا رہے ہیں اور یہ آلموسٹ ہمارے فرائی ہو گئے ہیں۔ اب جی ہم اس کو جو ہے فرائی کرنے کے بعد اپنی ڈش میں نکال لیں گے۔ کلر دیکھیں کتنا خوبصورت آیا ہے، آپ نے زیادہ براؤن نہیں کرنا، پھر وہ اوپر والا میزہ جل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ لیں جی ہماری بیگن کے پکوڑے جھٹ پٹ میں تیار ہیں اور یہ بہت مزے کے ہوتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ آپ اس کو کسی بھی چٹنی کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں۔ میں نے جی دہی کی چٹنی کے ساتھ اس کو یوز کیا ہے۔ تھینک یو۔